الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحبه مبارک وسلم وصلوا علیہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دنیا میں رہتے ہوئے میری ذات پر درود پڑھنا بھول گیا، قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جانے کا حکم دے گا تو وہ جنت کا راستہ بھول جائے گا۔ باہر والے اسپیکر کا والیوم کم کرنا۔ اس لیے جس مجلس میں موقع میسر آئے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکات پہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے کو تنگ دستی ہو وہ درود پاک پڑھے، یہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ اس لیے درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو ہر پریشانی، بالخصوص جو ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں، ان کے لیے بڑی کارآمد چیز ہے۔ آج 4 رمضان المبارک، کل جو دن گزرا 3 یوم سیام، 3 رمضان المبارک، سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا یوم وصال تھا۔ آپ کی سیرت کے حوالے سے، اور جو پچھلا جمعہ 8 مارچ کو تھا، 8 مارچ کو پوری دنیا کے اندر عورتوں کے حقوق کے بارے بات کی جاتی ہے کہ عورتوں کو ان کے حقوق دیے جائیں۔ تو سیدہ کائنات اور عورتوں کے حقوق، اس کے حوالے سے چند ایک گزارشات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین سمجھ کر اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کائنات میں ہر باپ اپنی بیٹی سے بڑا پیار کرتا ہے۔ ہر گھر کے اندر بیٹی جو ہے وہ باپ کی لاڈلی ہوتی ہے، اور جو بیٹے ہوتے ہیں وہ ماں کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ کائنات میں جتنے باپ ہیں، ان کی جتنی بیٹیاں ہیں، ان سب کا پیار اگر ایک ترازو میں تول دیا جائے تو پھر بھی اس سے بڑھ کر نبی پاک نے اپنی صاحبزادی سے پیار فرمایا ہے۔ اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے اندر بیٹی کو پروٹوکول دیا جس وقت باپ اپنی سگی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ قبر میں پھینک آتے تھے، سگا والد اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے کنویں کے اندر پھینک آتا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں آ کے فرمایا کہ فاطمہ محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو اس دور کے اندر بیٹیوں کے لیے یہ بات کرنا بڑا مشکل تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر معاشرے کو بتایا کہ بیٹی کو عزت کیسے دینی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت کریمہ تھی کہ جب بھی سیدہ پاک آپ کے گھر تشریف لاتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نشست سے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے، سیدہ کے ہاتھوں پہ اور پیشانی پہ بوسہ دیتے، اور حضور اپنی نشست پہ ان کو بٹھاتے اور خود ان کے قریب بیٹھ کر ان سے باتیں کرتے۔ دوسری حضور کی عادت مقدسہ یہ تھی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی لمبے سفر پہ جاتے تو سب سے آخر میں وہ سیدہ زہرا پاک کے گھر جاتے، ان سے ملاقات کرتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ پاک کے گھر جاتے، یعنی جدائی کے جو لمحات تھے وہ سب سے کم سیدہ پاک کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی سیرت کے حوالے سے چند ایک باتیں بڑی اہم ہیں جس کا سیکھنا ہمارے گھر میں موجود ہر بیٹی، بیوی، بہن کے لیے لازم ہے۔ ایک بات کو ضمناً پہلے سمجھ لیں، پھر آپ کو اگلی باتیں سمجھ آئیں گی۔
ہم جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عزت اس طرح کی جائے جس طرح دین کہتا ہے۔ والد ہے تو والد چاہتا ہے کہ اس کو دین والا پروٹوکول دیا جائے، ماں ہے تو ماں چاہتی ہے کہ جس طرح دین نے میرا پروٹوکول بیان کیا ہے مجھے اسی طرح پروٹوکول ملنا چاہیے۔ ہر شخص اپنا حق جو ہے وہ دین کے مطابق چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے اولاد کو دین دیں۔ جب تک آپ اپنی اولاد کو دین نہیں دیں گے تب تک آپ کو دین والا پروٹوکول نہیں ملے گا۔ اب والد چاہتا ہے کہ میرا بیٹا میرے ساتھ ادب سے بات کرے، ادب سے بیٹھے، ادب سے کھانا کھائے، میں اشارہ کروں تو وہ سمجھ جائے، میں چلوں تو میرے ساتھ ادب سے چلے۔ والد کی یہ خواہش ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے والد کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جتنا پروٹوکول وہ مانگ رہا ہے یہ پروٹوکول اس کو تب ملے گا جب اس کے بیٹے نے دین سمجھا ہوگا۔ جب تک ہم اپنے بیٹے کو دین نہیں دیں گے ہم اس سے دین والا پروٹوکول حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ماں یہ چاہتی ہے کہ اس کی عزت اس طرح کی جائے جیسے دین نے بیان کی ہے۔ جیسے ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو جب کوئی بات کہہ دیں تو آگے سے وہ اس پر اف نہ کریں، جس طرح قرآن نے کہا ہے کہ ماں باپ کے سامنے اف تک نہیں کرنا۔ اب ماں باپ کی یہ خواہش تو ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا رویہ ہو جیسا قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے، تو میرے بھائی اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ چیز ہے کہ ہم پہلے اپنی نسل کو دین دیں۔ اس کی میں ایک مثال دے کے اپنے موضوع پہ آگے بڑھتا ہوں۔ ہر والد کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو مختلف چیزیں سکھائے، یہ بھی سکھا دے، وہ بھی سکھا دے، وہ بھی سکھا دے، لیکن زندگی اتنی مختصر ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو ہر چیز نہیں سکھا پاتے، سارے آداب نہیں سکھا پاتے۔ اس لیے ہمیں پہلے یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ اگر ہم اپنے بچوں سے اتنی توقعات رکھتے ہیں کہ ہم مختلف چیزیں ان کو سکھا پائیں، تو اس کا ایک طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ صرف اپنے بچوں کو قرآن سکھا دیں، پھر اللہ کا قرآن ان کو ہر چیز سکھا دے گا۔ آپ ان کو ساری چیزیں نہیں سکھا سکتے، لیکن آپ نے صرف ان کو قرآن سکھانا ہے۔ جب آپ کی نسل قرآن سمجھ جائے گی پھر قرآن ان کو ہر چیز سمجھائے گا۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہر والد کے ذمہ تین باتیں ہیں، ہر والد کے ذمہ تین باتیں فرض ہیں جو اس نے اپنی اولاد کو سکھانی ہے، اور اگر وہ نہیں سکھائے گا تو قیامت والا دن والد سے اپنی اولاد کے بارے یہ سوال پوچھا جائے گا۔ وہ تین چیزیں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والد پر پہلی چیز یہ لازم ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھائے، وہ بتائے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کیسے کرنا ہے، ادب کیسے کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ والد کے ذمہ یہ بھی فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کو میری اولاد کی محبت سکھائے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے کیسے پیار کرنا ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ والد کے ذمہ یہ چیز فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کو قرآن سکھائے۔ آپ صرف اپنی اولاد کو قرآن سکھا دیں پھر اللہ کا قرآن ان کو ہر چیز سکھا دے گا۔ آپ اگر ہر چیز خود سکھانے کی کوشش کریں گے تو آپ ساری چیزیں ان سے نہیں سیکھ پائیں گے۔ توقعات آپ کی بہت ہوتی ہیں، تو آپ کی توقعات آپ کی اولاد اسی صورت میں پورا کرے گی جب آپ نے ان کو دین دیا ہوگا۔ وہ کچھ عورتیں تھیں وہ کنویں کے اوپر پانی بھر رہی تھی، تو جب انہوں نے آنے دیکھا ہوگا دیہاتوں میں عورتیں کندھوں پہ وہ مٹکے اٹھا کے پانی بھرنے کے لیے، مشکیزیں اٹھا کے پانی بھرنے جاتی ہیں، تو چند عورتیں مشکیزیں اور مٹکے لے کے نا کنویں سے پانی بھر رہی تھی، تو قریب سے ایک عورت کا بیٹا گزرا جو ڈاکٹر بن چکا تھا، اس نے ماں کو دیکھا، سلام کیا اور گزر گیا۔ اور کچھ دیر کے بعد ایک دوسری خاتون تھی جس کا بیٹا شہر میں پڑھنے کے لیے گیا ہوا تھا، اعلیٰ ڈگری حاصل کر رہا تھا، اس نے ماں کو دیکھا اور ماں کو دور سے سلام بھی نہیں کیا اور اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ تیسری خاتون تھی، اس کا بیٹا آیا، اس نے ماں کو آ کے سلام کیا، ماں کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، ماں نے جو مشکیزہ پانی کا بھرا ہوا تھا اس کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور کہنے لگا ماں جی مشکیزہ میں اٹھاتا ہوں، آپ آگے آگے چلیں، میں آپ کے پیچھے پیچھے آتا ہوں۔ تو رستے میں باقی عورتیں اس سے پوچھنے لگی کہ یہ بچہ تمہارا کیا کرتا ہے؟ تو وہ کہنے لگی بچہ کرتا کچھ نہیں ہے، میں نے صرف قرآن پڑھنے کے لیے مدرسے بھیجا ہوا ہے، میں اس کو اللہ کا قرآن سکھا رہی ہوں، پھر اللہ کا قرآن اس کو ہر چیز سکھا رہا ہے۔ تو جو توقعات آپ اپنی اولاد سے رکھتے ہیں وہ تب پوری ہوں گی جب آپ ان کو اللہ کا دین دیں گے۔
اللہ کا دین ان کو بتائے گا۔ جیسے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بڑے بیٹے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اے بیٹا حسن، جب سے آپ بڑے ہوئے ہیں، آپ نے ہوش سنبھالا ہے، آپ نے اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا۔ آپ تصور کریں دین اور دین کی تربیت کیا ہے۔ اب سیدہ پاک اپنے بیٹے سے یہ پوچھ رہی ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، اماں جی آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا اس لیے نہیں کھاتا، اس بات سے ڈرتا ہوں کہ روٹی کے کسی حصے پہ، کسی ٹکڑے پر آپ کی نظر ہو، اور اگر حسن نے وہ ٹکڑا توڑ کے کھا لیا تو کہیں ماں کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ دیکھیں آپ اگر دین والا پروٹوکول چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنی اولاد کو دین دیں، پھر آپ کو وہ پروٹوکول ملے گا جو اللہ کے قرآن نے بتایا ہے، نبی پاک کے فرمان میں بتایا ہے۔ دین دیے بغیر آپ دین والا پروٹوکول کبھی حاصل نہیں کر سکتے۔ نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت حذیفہ بن یمان۔ یہ اپنے گھر سے نکلنے لگے تو ان کی والدہ نے پوچھا حذیفہ کدھر جا رہے ہو؟ تو عرض کرنے لگے، اماں جی میں مغرب کی نماز پڑھنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں۔ اور جب والدہ نے یہ بات سنی تو والدہ نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، حذیفہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا ہی رہے ہو تو جب جاؤ تو میری بخشش کی دعا ضرور کروانا۔ اب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے یہ وعدہ کر لیا کہ میں آپ کی بخشش کی دعا ضرور کروا کے آؤں گا۔ اب حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں مغرب کی نماز میں حضور کے پاس حاضر ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی۔ اب میں اس انتظار میں تھا کہ حضور نکلیں گے تو میں حضور سے ملاقات کروں گا اور جو ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں وہ حضور کی بارگاہ میں عرض کر دوں گا۔ لیکن مغرب کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ و نصیحت بیان کرنا شروع کیا اور بیان اتنا طویل ہوا کہ عشاء کا وقت ہو گیا۔ اب میں اس انتظار میں تھا کہ حضور سے ملاقات ہو اور ملاقات کرنے کے بعد جو ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں اس وعدے کو پورا کر سکوں۔ اب عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے صرف فرض پڑھائے اور حضور بڑی تیزی کے ساتھ اپنے مصلے سے اٹھے اور اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ اب حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میں جس مقصد کے لیے آیا تھا اتنا دیر میں نے انتظار کیا، میں حضور کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ حضور آگے آگے چل رہے، میں حضور کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، حضور کا رخ انور آگے کی طرف ہے اور چلتے چلتے فرمایا میرے پیچھے کون ہے؟ حذیفہ تو نہیں ہے؟ کون ہے میرے پیچھے؟ حذیفہ تو نہیں ہے؟ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے عرض کی جی آقا میں حذیفہ ہوں۔ اب اگلا جملہ نبی پاک کا سنیں، فرمانے لگے حذیفہ اللہ تیری اور تیری ماں کی بخشش فرمائے، بتا کس کام کے لیے آیا ہے؟ حذیفہ کہتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ تو حضور نے پہلے ہی حل کر دیا۔ تو عرض کی آقا جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ آپ نے حل کر دیا۔ اب حضور پھر رخ انور آگے ہے اور چلتے جا رہے ہیں، لیکن حضور کسی سے گفتگو کر رہے ہیں، لیکن جس سے گفتگو کر رہے ہیں وہ نظر نہیں آ رہا، لیکن حضور مسلسل کسی سے کلام کر رہے ہیں۔ جب حضور کی گفتگو مکمل ہوئی تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا آقا ابھی آپ کسی سے بات کر رہے تھے؟ فرمایا ہاں حذیفہ میں گفتگو کر رہا تھا۔ تو عرض کی آقا جس سے آپ گفتگو کر رہے تھے آپ کے آس پاس میرے سوا تو کوئی نہیں تھا، تو پھر آپ کس سے گفتگو کر رہے تھے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ایک فرشتہ زمین پہ اتارا ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پہ نہیں اترا تھا، آج پہلی بار وہ زمین پہ آیا اور اللہ تعالیٰ سے دو باتوں کی اجازت لے کے آیا ہے۔ دو کام تھے جو وہ کرنے کے لیے زمین پہ آیا۔ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی بتائیں وہ دو کون سے کام ہیں جو فرشتہ وقت لے کے اللہ کی بارگاہ سے اجازت لے کے آیا۔ اب جملہ بڑا توجہ طلب ہے، نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے حذیفہ فرشتے جو دو کام کرنے آیا تھا، پہلا کام یہ تھا کہ وہ تیرے نبی کو سلام کرنے آیا تھا، اس نے اجازت مانگی کہ اللہ مجھے اجازت دی جائے میں تیرے محبوب کو سلام کرنا چاہتا ہوں، اور دوسرا کام یہ تھا کہ اس فرشتے نے آ کر مجھے اللہ کا پیغام دیا ہے کہ اے اللہ کے محبوب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ نے آپ کی بیٹی فاطمہ کو جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے۔
وہ یہ خوشخبری سنانے کے لیے آیا تھا اور اجازت مانگ کر آیا تھا کہ میں یہ خوشخبری نبی پاک کو سناؤں گا، اور فرمایا کہ آپ کے نواسے حسن اور حسین کو جنتی جوانوں کا سردار بنایا۔ اب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادی سیدہ کونین رضی اللہ تعالی عنہا ہے، حضرت مریم کے نام کی قرآن میں صورت ہے، ان کی بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ تو فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ فضیلت کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر شوہر کے بیٹا دیا جس کا نام عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے پنگوڑے کے اندر کلام کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، میں نبی بن کے آیا ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مریم علیہ السلام کی ایک نسبت ہے، اور اس ایک نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عزتوں سے نوازا کہ قرآن میں ان کے پاک دامن ہونے کی گواہی اللہ نے دی۔ قرآن کریم میں ان کے نام کی صورت اللہ نے نازل کی، ایک نسبت ہے۔ اور علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ایک نسبت مریم کو ملی تو وہ اتنی عزتیں پا گئی ہیں، اور سیدہ فاطمہ کو 3 نسبتیں حاصل ہیں۔ پہلی نسبت یہ ہے کہ بابا وہ ملے جو نبیوں کے سردار ہیں، اور شوہر وہ ملے جو ولیوں کے سردار ہیں، اور بیٹے وہ ملے جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سیدہ پاک کو یہ 3 نسبتیں حاصل ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شان عطا فرمائی ہے۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا، آپ نے جو سبق امت کی بیٹیوں کو دیا، میں نے پہلے بھی اسی جگہ پر ایک بات عرض کی تھی کہ ہم جب بیوی کے حقوق سنتے ہیں، شوہر کے حقوق سنتے ہیں، گھر کے معاملات سنتے ہیں، تو ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہماری جو بیوی ہے وہ ہمارے ساتھ اسی طرح سلوک کرے۔ لیکن میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ اگر وہ آپ کے ساتھ یہ رویہ نہیں کر رہی تو آپ یہ دین سمجھنے کے بعد اپنی بیٹی کو سمجھا دیں، تاکہ جس گھر میں وہ جائے اس کا گھر جنت بن جائے۔ ہر بندہ کوشش یہ کرتا ہے کہ اس کی گھر والی اس کے مطابق چلے، اور اگر اس کی گھر والی اس کے مطابق نہیں چل رہی تو وہی دین وہ اپنی بیٹی کو سمجھانا شروع کرے، تاکہ اس کی بیٹی جس گھر میں جائے وہ اس کے لیے جنت کا نظام بنا دے۔ دوسری بات جو میں نے بھی عرض کی تھی کہ 8 مارچ جو پچھلا جمعہ گزرا، پوری دنیا کے اندر یوم خواتین منایا گیا، اور خواتین کے حقوق کی بات کی گئی۔ وہ ایک بیڑیا تھا، اس نے دیکھا کہ بکریاں جو ہیں نا وہ ایک چرواہے نے بند کی ہوئی ہیں، قید کی ہوئی ہیں، اور بکریاں جو ہیں وہ اس قید سے باہر نکلنا چاہتی ہیں، لیکن جو ان کا مالک ہے ان کو اکیلا باہر نہیں چھوڑتا۔ اب بیڑیے نے یہ منظر دیکھا تو بیڑیے نے کیا کیا کہ بیڑیے نے احتجاج کرنا شروع کر دیا، اور اس نے یہ نعرے لگانے شروع کر دیے کہ ان بکریوں کو آزادی دی جائے۔ اب بکریوں نے یہ تصور کر لیا کہ یہ بیڑیا ہمارا بڑا خیر خواہ ہے، یہ تو ہماری بات کر رہا ہے، ہماری آزادی کی بات کر رہا ہے، یہ چاہتا ہے کہ ہم کو آزادی دی جائے، یہ ہمارا بڑا خیر خواہ ہے۔ اب بکریوں نے اس بیڑیے کو جب اپنا خیر خواہ سمجھ لیا اور احتجاج میں اس بیڑیے کے ساتھ شریک ہو گئی، تو مالک نے جب مجبور ہو کے ان بکریوں کو آزاد کیا تو جو بیڑیا ان کے لیے نعرے لگا رہا تھا، ان کا خیر خواہ بنا ہوا تھا، اسی بیڑیے نے بکریوں کو چیر پھاڑ کر کے قتل کر دیا۔ اور بکریوں کو بعد میں سمجھ آئی کہ یہ جو بیڑیا ہماری آزادی کے نعرے لگا رہا تھا، اصل میں یہ اپنی نفسانی خواہش پوری کرنا چاہتا تھا، اصل میں یہ ہمیں اپنا شکار بنانا چاہتا تھا۔ آپ اس بات کو اب اپنی زندگی کے اندر سمجھیں، جو عورتیں آج ان تنظیموں سے، ان لبرل طبقوں سے خوش ہیں جو عورتوں کی آزادی کے بات کرتے ہیں، تو خواتین یہ سمجھنا شروع ہو جاتی ہیں کہ اصل میں یہ ہمارے ساتھ ہیں، ان کو ہمارا درد ہے، یہ ہمارے حقوق سمجھتے ہیں، یہ ہماری آزادی کو سمجھتے ہیں۔ تو خواتین ان کے ساتھ سراپا احتجاج ہو جاتی ہیں، اور جب وہ سراپا احتجاج ہو کر دین اسلام سے بیزار ہو جاتی ہیں، دین اسلام کا جو پھندا شریعت نے ان کے گلے میں ڈالا ہوتا ہے، جب اس کو وہ توڑ دیتی ہیں، تو جو تنظیمیں، جو لبرل طبقہ ان کی آزادی کے نعرے لگا رہا ہوتا ہے، پھر وہ عورتیں انہی کے ہاتھوں اپنی نفسانی خواہش کا شکار ہو جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنے گھر موجود اس بات پر توجہ کریں۔ آپ اور میں بھلا کیا سمجھتے ہیں؟ جی ہماری گھر کی خواتین تو نہ ایسے احتجاج دیکھتی ہیں نہ جاتی ہیں، تو یہ باتیں ہمیں سنانے کا کیا مقصد ہے؟ ایک ہی جملہ بولوں گا، اس پر آپ توجہ کریں۔ یہ جتنی خواتین احتجاج میں شریک ہوتی ہیں نا، یہ ایک دم اپنے گھر سے نہیں نکلتی،
ان کا ذہن بنانے والے تعلیمی ادارے ہوتے ہیں، ان کا ذہن بنانے والی یونیورسٹیاں ہیں، وہاں پڑھانے والے اساتذہ ہیں۔ آپ کی بیٹی، آپ کی بہن جس تعلیمی ادارے میں پڑھنے کے لیے جا رہی ہے، سب سے پہلے آپ نے اس پر توجہ دینی ہے کہ میری بیٹی یا میری بہن کو پڑھایا کیا جا رہا ہے۔ ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے، اور جب ذہن پختہ ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے گھر میں موجود والد کے ساتھ الجھ پڑتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ آپ کو ہمارے اوپر کوئی حق نہیں ہے۔ اور پھر نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ بیٹی اپنے ساتھ کام کاج کرنے والوں کو، پڑھنے والوں کو اپنے گھر میں ڈرائنگ روم میں لے آتی ہے، اور اگر والد پوچھے کہ یہ کیا ہے تو وہ کہتی ہے آپ کو میری زندگی میں بولنے کی اجازت نہیں ہے، ہم آزاد ہیں۔ تو یہ ذہن سازی ہر تعلیمی ادارے میں کی جا رہی ہے، اور اگر آپ ان کو دین نہیں دیں گے تو پھر ایک بات یاد رکھیے گا، وہ بھی ان بیڑیوں کی نظر ہو جائیں گی جو بیڑیے احتجاج کر رہے ہیں کہ عورتوں کو آزادی دی جائے۔ وہ بیڑیے یہ نہیں چاہتے کہ عورتوں کو آزادی ملے، اصل میں بیڑیا چاہتا یہ ہے کہ اس کی جو نفسانی خواہش رکی ہوئی ہے وہ پوری کر سکے۔ تو اس لیے آپ کے ذمہ یہ کام ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کے تعلیمی اداروں، ان کے نصاب، اور جو روز مرہ وہ پڑھ کے آتی ہیں اس کے بارے ان سے سوالات کیے جائیں، ان کو وقت دیا جائے۔ اصل میں ہمارے ہاں ایک المیہ یہ ہے کہ باپ 6 مہینے کے بعد 50,000 فیس جمع کروانے کے لیے کالج میں تیار ہے، یونیورسٹی کی سال بعد 2 لاکھ فیس دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ وہ 2 لاکھ میں پڑھ کیا رہی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہوتی ہے، جس کو عوام مزہ کہہ رہی ہے، ہمارے لیے وہ دکھ کی بات یہ ہوتی ہے کہ جس والد کے پاس روز 15 منٹ اپنی بیٹی کے لیے نہیں نہ ہوتے، پھر وہ سارا دن مختلف شہروں میں سفر کرتا ہے کہ اس کو کوئی ایسا دم درود والا مل جائے جو اس پہ ایسا دم کرے کہ اس کی بیٹی راہ راست پہ آ جائے۔ وہ ہمارے ایک جاننے والے تھے، تو ان سے ان کی بیٹی نے کہا کہ بابا میں آگے کالج پڑھنا چاہتی ہوں، تو اس کے والد نے ایک جملہ بولا جو مجھے بڑا اچھا لگا، اور میں جگہ جگہ اس کے والد کا یہ جملہ دہراتا ہوں۔ اس کے والد نے کہا بیٹا تو نے کالج پڑھنا ہے پڑھ لو، یونیورسٹی پڑھنا ہے پڑھ لو، باہر کے ملک جانا چلے جاؤ، تمہارے باپ کو تمہارے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن بیٹا جہاں بھی پڑھنا بس اس بات کا خیال کرنا کہ تمہارا باپ محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے کے قابل رہے۔ ایسا قدم نہ اٹھانا کہ تیرا باپ محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے کے بھی قابل نہ رہے۔ تو آپ اور میں اس بات پر توجہ دیں کہ جن کے لیے ہم وقت دے کے کمائی کر کے ان کو اعلیٰ تعلیم دے رہے ہیں نا، ہم ان پر اتنا بھی احسان کر دیں کہ ان کو توجہ سے یہ پوچھ پائیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، آپ کے نظریات کیا ہیں۔ یوٹیوب پہ اچھے علماء کے بیانات موجود ہیں، ان کو وہ سنوائے جائیں۔ اس کے بعد پھر تویز لینے سے گزارا نہیں ہوتا۔ ایک بات کو پلے باندھ لیں، جو ماں باپ اپنی اولاد کو وقت نہیں دیتے، ان کی تربیت نہیں کرتے، اور جب اولاد اپنے فیصلے خود کرنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر میرے بھائی تویز لینے سے کوئی اثر نہیں ہوتا، پھر وظیفے کرنے سے، چلے کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ جو کمی تربیت میں رہ جاتی ہے نا وہ وظیفوں سے اور تویزوں سے پوری نہیں ہوتی۔ اس لیے کل کو آپ کو یہ مشکل دیکھنی پڑے کہ آپ کو جگہ جگہ جا کے یہ پوچھنا پڑے کہ میں کون سا وظیفہ پڑھوں تاکہ میری بیٹی کا جو ذہن ہے وہ ٹھیک ہو جائے، تو مہربانی کریں ایک بات کو یاد رکھیں، جب بیٹی کو باپ وقت نہیں دے گا تو پھر باہر سے کوئی نہ کوئی تو وقت دے گا، اور جس بیٹی کو باپ خود وقت دیتا ہوگا پھر اس کو باہر سے کوئی وقت نہیں دے گا۔ یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا نے جو پردے کا پیغام دیا کتنا خوبصورت ہے۔ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی خادمہ سے کہا کہ جب میرا انتقال ہو جائے، مجھے کفن دے دیا جائے تو میرے کفن کو بھی چھپا دیا جائے، تاکہ جب رات کے اندھیرے میں فاطمہ کا جنازہ اٹھے تو اس کے کفن کے اوپر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ ہم اپنے گھر میں سیدہ کائنات کا ختم پاک بھی دلاتے ہیں، ان کے تذکرے بھی کرتے ہیں، ان کے نام سے سجی محفلوں میں شریک بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر ہمارے گھر میں تیل مہندی کے اوپر پردے کا انتظام نہ ہو تو مہربانی کیا کریں، اتنی کوشش کر کے ختم پاک دلانے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ سیدہ پاک نے جو ہمیں تعلیم دی وہ ختم پاک کے لیے نہیں ہے، وہ لنگر تقسیم کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ نعرے لگانے کے لیے نہیں ہے، وہ اس لیے تھی کہ جو میری تعلیم ہے امت کی بیٹیاں اس پر عمل بھی کریں۔ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے جو تعلیم دی اس میں بنیادی تعلیم پردے کی ہے، اور سیدہ پاک کی شرم و حیا کا یہ عالم ہوگا کہ قیامت والے دن جب سیدہ پاک پل صراط سے گزرنے لگیں گی
تو اہل محشر کو یہ صدا دی جائے گی، ندا دی جائے گی کہ تمام اہل محشر اپنی نظروں کو جھکا دیں، فاطمہ بنت محمد نے گزرنا ہے۔ آپ کو قیامت والے دن بھی کوئی آنکھ نہیں دیکھے گی، آپ کا پروٹوکول یہ ہوگا۔ اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ جب سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا جنت میں جائیں گی تو 70,000 حوروں کا جرمٹ ہوگا، 70,000 حوریں آپ کے پروٹوکول کے لیے ہوں گی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ساری کی جو ساری حوریں ہوں گی ان کو وہی لباس دیا جائے گا جو اس وقت سیدہ کائنات کو دیا جائے گا، تاکہ پتہ نہ چلے کہ 70,000 کے جرمٹ کے اندر فاطمہ بنت محمد کون سی ہیں۔ تو آپ کا یہ پردے کا جو اہتمام ہے، جو پروٹوکول ہے، یہ امت کی تعلیم کے لیے۔ آج عورت کہتی ہے کہ میں برقع کیوں پہنوں، میں پردہ کیوں کروں، تو اس بیٹی کو سمجھائیں کہ بیٹا دنیا میں اربوں خربوں گھر ہیں، لیکن غلاف صرف اور صرف کعبے پہ پہنایا جاتا ہے کیونکہ وہ سب سے قیمتی گھر ہے۔ دنیا میں کروڑوں کتابیں چھپ چکی ہیں لیکن غلاف صرف قرآن کے اوپر ہوتا ہے۔ اور اس سے کہہ دینا کہ دنیا کے اندر اربوں عورتیں ہیں لیکن پردہ صرف فاطمہ زہرا کی کنیزیں کیا کرتی ہیں، اس کو بتاؤ کہ پردہ عزت والی چیز کا ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کبھی بھی زیور جو ہے وہ بغیر ڈبیا کے، بغیر تالے کے گھر کے باہر رکھ سکتے ہیں؟ کیوں بلا؟ وہ ہمارے گھر کی کیا ہے؟ قیمتی چیز ہے۔ تو بھائی جو قیمتی چیزیں ہوتی ہیں وہ حفاظت میں رکھی جاتی ہیں۔ وہ ایک بندہ تھا، وہ نا 2 کلو گوشت، بکرے کا 2 کلو گوشت نا شاپر میں ڈالا اس نے، اس کے اوپر پھر اخبار چڑھایا، پھر اس کو کالے رنگ کے شاپر میں ڈالا، لے کے گزر رہا تھا۔ تو ایک بندے نے پوچھا کہ اس شاپر میں اتنا چھپا کے کیا لے کے جا رہے؟ تو اس نے کہا یار میں نے 2 کلو گوشت خریدا تھا تو اس کو چھپا کے لے کے جا رہا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا اتنا اہتمام کیوں کیا ہوا ہے؟ تو اس نے ایک جملہ بولا جو ہمارے لیے سبق کے لیے تھا۔ اس نے کہا اصل مسئلہ یہ ہے، اگر گوشت ننگا ہوگا اور گلی کے کسی کتے کی نظر پڑ گئی تو وہ شاپر چھین کے لے جائے گا اور گوشت نوچ نوچ کے کھا جائے گا اور میرے پلے کچھ نہیں رہے گا۔ پوچھنے والا بڑا ذہین تھا، اس نے کہا دیکھ تو صحیح، جانور کا 2 کلو گوشت ہو تو اس پر اتنے پردے کا انتظام ہے، اور اگر گھر کی عزت بغیر پردے کے چلی جائے، اس نے کہا یہ 2 کلو گوشت تو دوبارہ بھی خرید سکتا ہے لیکن اگر گھر کی عزت چلی جائے وہ تو دوبارہ نہیں خرید سکے گا، وہ کبھی تیرے پاس دوبارہ نہیں آئے گی۔ ہم جانور کا گوشت لیں تو اس پر اتنا پردے کا انتظام ہوتا ہے کہ کسی کی نظر نہ پڑے، کوئی جانور ہم سے چھین کے نہ لے جائے، لیکن اگر گھر کی عزتیں بغیر پردے کے چلی جائیں، مرد جو ہوتا ہے وہ لوہے کے تالے کی مثل ہوتا ہے جس کو گھر کے باہر، دکان کے باہر، فیکٹری کے باہر لگایا جاتا ہے اور اس پہ بارش برستی ہے، اس کو زنگ بھی لگتا ہے۔ لیکن آپ نے سونار کی دکان دیکھی ہوگی کہ وہ قیمتی زیورات کو کجوری کے اندر رکھتا ہے، پھر اس کو تالا لگاتا ہے، پھر دکان کو تالا لگاتا ہے اور باہر لوہے کا تالا لگاتا ہے۔ یہ جو باہر لوہے کا تالا ہے یہ اصل میں باپ ہے، یہ شوہر ہے، یہ بھائی ہے، جس نے باہر تالا لگا کے رکھنا ہے کہ آندھی آئے، طوفان آئے، بارش آئے، وہ سب کچھ وہ برداشت کرے، اور جو گھر کی قیمتی چیزیں ہیں وہ اندر محفوظ ہونی چاہیے۔ اور اگر کوئی اپنی دکان کی قیمتی چیزیں، اب سونار اگر اپنا زیور دکان کے باہر ویسے ہی رکھ کے چلا جائے تو پھر چور کو چوری کرنے کے لیے اندر نہیں آنا پڑے گا، وہ چوری باہر سے کر لے گا۔ اس لیے گھر کے سرپرست کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر گھر کا ضروری قیمتی اثاثہ، ہماری گھر کی عزتیں اگر بغیر پردے کے خود ہی باہر چلی جائے گی تو پھر چور کو چوری کرنے کے لیے ہمارے گھر نہیں آنا پڑے گا۔ ان کے لیے باہر کلب بنے ہوئے ہیں، وہاں ان کے لیے بہت ساری آسائشیں موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ اپنے بچوں کے اندر حیا کو پیدا کریں، ڈر پیدا نہ کریں۔ ایک بات کو یاد کر لیں، آپ کا ڈر ہوگا تو وہ کسی دور میں جا کے ختم ہو سکتا ہے، لیکن جب ڈر رب رسول کا پیدا ہو جائے گا، حیا پیدا ہو جائے گی نا، تو پھر یہ کبھی ٹوٹے گی نہیں۔ اور کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ دیواریں اونچی کرنے سے حیا نہیں آتی اگر آنکھوں میں حیا نہ ہو۔ آنکھوں میں حیا پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنی بیٹیوں کو، صاحبزادیوں کو سیدہ کائنات خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پڑھ پڑھ کے سنائی جائے کہ انہوں نے کیسا نظام کیا۔ حضرت عمران بن حسین ایک صحابی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے بہت زیادہ حسن ظن رکھتے تھے۔
کمال کا حسن زن تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے عمران، کیا تم وقت دو گے کہ میرے ساتھ چلو اور میں جا کر اپنی بیٹی کے حالات معلوم کر لوں؟ سیدہ فاطمہ کے گھر جانا ہے۔ اب حضرت عمران کہتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ سیدہ فاطمہ کے گھر کی طرف چلا۔ اب جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر آیا تو حضور نے دستک دی، اندر سیدہ کائنات کی آواز آئی کہ کون ہے؟ تو فرمایا کہ تمہارے بابا محمد آئے ہیں۔ سیدہ کائنات نے اندر آنے کی دعوت پیش کی، حضور اندر حجرے میں چلے گئے۔ حضرت عمران کہتے ہیں کہ میں دروازے پہ رک گیا اور اندر سے آنے والی آوازیں سن رہا ہوں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ بیٹا، میرے ساتھ عمران بھی آئے ہیں، اگر تم اجازت دو۔ اب یہ حضور کا اپنی صاحبزادی سے اجازت لینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب تک گھر والا اجازت نہ دے آپ اپنے ساتھ کوئی اور بھی اس کے گھر نہیں لے کے جا سکتے۔ اگر آپ اپنے ساتھ کسی کو لے گئے ہیں تو پہلے آپ صاحب خانہ سے اجازت لیں گے، کیونکہ اس نے آپ کو اجازت دی تھی، آپ کے ساتھ والے کو نہیں دی تھی۔ اور یہ اسلام کے بنیادی حقوق میں سے ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی اور بندہ ہے تو آپ صاحب خانہ سے پوچھیں کہ فلاں صاحب میرے ساتھ ہیں، کیا وہ آپ کے گھر داخل ہو سکتے ہیں؟ اب حضور سیدہ پاک سے پوچھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ عمران آئے ہیں تو کیا وہ بھی داخل ہو جائیں؟ تو سیدہ پاک، ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا، پردے کی آیت بعد میں نازل ہوئی، اس وقت عورتیں پردہ نہیں کرتی تھی، آیت بعد میں نازل ہوئی۔ سیدہ پاک کا اس وقت عالم دیکھیں، عرض کرنے لگی بابا میرے پاس ایک ہی چادر ہے، اور جب سیدہ پاک نے اوڑھ کے دکھائی تو وہ صرف یہاں تک آئی اور سر ننگا رہ گیا۔ عرض کی بابا میرے پاس اور چادر نہیں ہے۔ آپ تصور کریں، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور عالم کیا ہے کہ گھر میں کپڑوں کی یہ مقدار ہے اور کھانے کے کئی کئی دن فاقے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کالی کملی اتار کے اپنی بیٹی کو عطا فرمائی اور فرمایا فاطمہ اس سے اپنے سر کو ڈانپ لو۔ جب انہوں نے سر کو ڈانپا تو حضرت عمران بھی اندر حاضر ہوئے، اور سیدہ فاطمہ کا جب حال پوچھا نبی پاک نے تو سیدہ پاک عرض کرنے لگی بابا دو چیزوں نے بڑا بوجھل کر دیا، ایک تو بیمار بڑی سخت ہو گئی ہوں، اوپر سے بھوک بڑی سخت ہے، آج 3 دن بیت گئے ہیں، کھانے کو کچھ میسر نہیں ہے۔ آج ہمارے گھر میں بیٹی ایک وقت بھوکی رہ جائے نا، ایک وقت، تو باپ ساری رات سو نہیں پاتا کہ آج میرے بچے بھوکے رہ گئے ہیں۔ میں کہتا ہوں کائنات کے سردار ہیں اور ان کی زندگی کا عالم دیکھیں، یہ اختیاری ہے، وہ مجبور نہیں تھے، یہ ان کو سکھایا گیا تھا۔ اب سیدہ عرض کرنے لگی بابا دو چیزیں ہیں، ایک بیمار بھی ہو گئی ہوں، بھوکی بھی ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور حضور نے جملہ ارشاد فرمایا فاطمہ ان قریب رب تمہیں ایسی جنت میں داخل کرے گا جہاں کوئی غم نہیں ہوگا، اور اللہ تمہیں ہر قسم کی خوشی عطا کرے گا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پہ دست شفقت رکھا، ان کو تسلی دی۔ اب اس حدیث کو سنانے کے بعد جس طرح میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ کزن کا بڑا رواج ہے، اور کزنوں کا جو میل ملاپ ہے وہ اس حد تک بڑھ چکا ہے، اور اکثر لوگ نا، ہمارا جو تعلیمی ادارہ ہے وہاں پہ والدین نا اپنے بانجے بتیجوں کو بھیج دیتے ہیں اور کہتے ہیں جا کے بچیوں کو لے آؤ۔ تو میں نے کچھ عرصہ پہلے ان پہ پابندی لگا دیا کہ آج کے بعد کوئی کزن کسی بچی کو لینے کے لیے نہیں آئے گا، اور اگر آئے گا بھی تو ہم نہیں بھیجیں گے۔ تو وہ مجھ سے صاحب کہنے لگے جی ہمیں اپنے بتیجے پہ اعتماد ہے، ہمیں اپنے بانجے پر اعتماد ہے۔ تو میں نے کہا یار تو کتنا سمجھدار ہے، رب رسول نے غیر محرم پہ اعتماد نہیں کیا، تجھے کیسے اعتماد ہو گیا؟ رب رسول کہہ رہے ہیں کہ غیر محرم اس کے لیے شیطان کی صورت میں آتا ہے، جس پر رب رسول اعتماد نہیں کر رہے تو کیسے اعتماد کر سکتا ہے؟ اگر بیٹی کو پڑھانا ہے تو خود آ کے لے کے جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں کہ جہاں پہ 2 غیر محرم ہوں گے وہاں تیسرا شیطان ہوگا۔ تو جس رشتے پر رب رسول نے اعتماد نہیں کیا، ہم کتنے بے باک ہو گئے، جاؤ بیٹا اس کو چھوڑا تمہاری بہن لگتی ہے۔ اور میرے بھائی تھوڑی سی توجہ کرو کس طرف چل پڑے ہو۔ پھر ماں باپ اندرون خاطہ علماء کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں علامہ صاحب ان کا چھپکے سے نکاح پڑھا دیں، ان قریب یہ ماں باپ بننے والے ہمیں پتہ بھی نہیں چلا۔ تو جس رشتے پہ رب رسول کو اعتماد نہیں ہے آپ کیسے اعتماد کر سکتے ہیں؟ تو مہربانی کریں
اپنی نازک اور پھول جیسی بیٹیوں کا تحفظ خود کریں، ایسا نہ ہو کہ وقت آپ کے ہاتھ سے نکل جائے اور اس کے بعد آپ کو کچھ نہ ملے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالی ہمیں نہ سمجھ کی توفیق دے